اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام پر۔ ناظرین اکرام، وراثت کے والے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو کلالہ کی ایک تفسیر جو ہے اور اس کے متعلق جو نریشن ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی میت نے اپنے پیچھے والدین اور اولاد نہ چھوڑی ہو۔ اس حوالے سے علامہ بدر الدین عینی نے 10 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ انہوں نے کتاب تفسیر القرآن میں لکھے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کا اس پر اتفاق نقل کیا کہ کلالہ اس مرد کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، جس کی تائید حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے بے ہوشی لاحق تھی، آپ نے وضو فرما کر بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ کیا ہے جی؟ وہ حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دو اللہ حکم بتاتا ہے کہ تم کو کلالہ کا، اگر کوئی مرد مر گیا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں تو اس کی ایک بہن ہے تو اس کو پہنچا آدھا اس کا جو چھوڑا ہے، اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا، اگر نہ ہو اس کا بیٹا، پھر اگر بہنیں دو ہیں تو پہنچے ان کو 2/3 اس مال کا جو چھوڑ مرا، اور اگر کئی شخص ہوں اس کے رشتے کے کئی مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ برابر 2 عورتوں کے ہیں۔ سورہ النساء۔ ناظرین اکرام، علامہ رازی شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ ابو بکر احمد بن علی حساس حنفی نے احکام القرآن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین اکرام، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملنے کی حکمتیں کیا ہے؟ مرد کا خرچ اور ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مرد پر آل اولاد کا نفقہ اور بعض اوقات دیگر عزیز و اقارب کا نفقہ بھی لازم ہوتا ہے، اس کا حصہ بھی دگنا ہے۔ عورت اگر بیوی ہے، اس کا نفقہ شوہر پر ہے، دیگر صورتوں میں بھی اس کے نفقہ کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ اس کا خرچہ کم ہے، اس لیے اس کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا۔ عورت فطرتی طور پر جذباتیت اور دنیاوی معاملات سے لا تعلق رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ہے اس کو اس حوالے سے اس کی ذمہ داریاں کم ہی رکھی گئی ہیں۔ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھنے کی وجہ مرد کا افضل ہونا نہیں ہے، نہ ہی اس سے مراد یہ کہ عورت کی تحقیر کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مرد صالحہ کا حصہ مرد فاجر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا، اور بچے کے مقابلے میں بڑے یا بزرگ کا زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ مرد کا حصہ زیادہ ہے، یعنی جن ورثہ کے حصے قرآن و حدیث سے متعین ہیں، ان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے دگنا ہے۔ مردوں کی تعداد 4 اور عورتوں کی تعداد 8 ہے۔ مردوں میں باپ، دادا، ماں، شریک بھائی اور شوہر ہے، اور عورتوں میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، ماں، دادی، نانی ہے۔ آپ دیکھ لیں، عورتوں کو زیادہ حصے دار قرار دیا گیا۔ تقسیم حصص کی بعض صورتوں پر عورتوں کو مردوں کے برابر بھی حصہ ملتا ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے احکام میراث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ذاتی ملکیت کا قائل اور اس کی منصفانہ تقسیم کا علم بردار ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج آپ کے سامنے کلالہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔